أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 22 فروری سن 1988 بڑودہ ضلع گجرات انڈیا میں دعوت فکر کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ خطاب سنتے ہیں. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة المصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ مولانا العظیم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل صد اعزاز و تقریم مائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 22 فروری 1988 ہم یہاں بڑودہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے تیسری نشست میں جمع ہیں. جس میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی گئی قرآن کریم کی کچھ آیات میری اساس ہیں اور میری گزارشات کی بنیاد ہیں. گزشتہ شب اور اس سے پہلی شب گفتگو کا تسلسل جس نقطے تک پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے فکر و نظر کی کامل رہنمائی کے لیے انسان کامل بن کر آئے. آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کے معاملات آپ کی معاشرت اور آپ کا رہن سہن اتنا پسندیدہ تھا
قدر دل آویز تھا کہ اس پر اس معاشرے کا ہر فرد مطمئن تھا. کسی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے کسی اسلوب پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ مکہ والے اس جوان رانا کے کردار پر فخر کیا کرتے تھے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار شباب کو، تابناک جوانی کو ہاشمی خاندان کے لیے قابل فخر مثال بتایا جاتا تھا. لیکن یہ آنکھیں بچھانے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ جان دینے والے جان لیوا کیوں بن گئے؟ آپ کی امانت، دیانت، شرافت اور شجاعت کی قسمیں کھانے والے حریف جان کیوں نظر آئے؟ سوشل بائیکاٹ کیوں کیا؟ ترک موالات تک نوبت کیوں آئی؟ رات گفتگو یہاں تک پہنچی تھی غالبا کہ وہ مسئلہ توحید تھا. وہ چاہتے تھے اتبع قرآن غیر ھذا او بدلو. یہ آپ کا موقف بڑا سخت ہے، ذرا اس میں نرمی پیدا کر لیجیے جس میں ہمارے چونچلوں کی گنجائش نکل آئے، ہماری شیرینیوں کی اور حلوے مانے کی گنجائش نکل آئے. رفیق دیر سے نہیں آیا کرتے، رفاقت کا خیال رکھتے ہیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، آستانہ پرستوں کا کہنا تھا کہ آپ کا موقف بڑا سخت ہے، تھوڑی سی نرمی پیدا کیجیے. قرآن کی جگہ قصے کہانیوں کی اور کتاب کو لے آئیے جس میں نعتیں ہوں، قوالیاں ہوں، میٹھی میٹھی باتیں ہوں، طبلہ سرنگی ہو، ہم بال بڑے کر لیں گے، جھوما کریں گے. او بدل ہو یا پھر اسی کو رہنے دیجئے، اس میں کچھ ہمارے لیے گنجائش نکال لیجیے. صرف کہا نہیں انہوں نے، بڑے بلیغ منصوبے کے تحت اس بات کو انہوں نے نتیجہ خیز بنانا چاہا. ایک متین وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق چچا بھی تھا، جناب ابو طالب ہاشمی. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بے پناہ محبت تھی. اس نے اپنا بڑھاپا اور اپنی ضعیفی سامنے رکھتے ہوئے کہا، محمد تو دیکھ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اعصاب ضعیفی کا شکار ہو چکے ہیں، میں تیری جوان دشمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
साथ देने वाले बहुत कम हैं। तारीख बताती है कि अबू तालिब जब ये बात कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो देख रहा था कि बेसरो सामान है मेरा भतीजा। उसने कहा ये बहुत कुछ करना चाहते हैं तेरे लिए, अगर जरा सी लचक पैदा कर लो, बस बात सिर्फ इतनी है कि तुम अपना काम जारी रखो, ये अपना काम जारी रखे। ये आपके मामलात में दखल नहीं देंगे, आप इनके आस्ताना परस्ती के मामलात में दखल न दें। ये कहते हैं अगर इतनी सी बात आप मान लें तो ये क़यादत की चाबियां आपके कदमों में डाल देंगे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, चाहे वो किस किस्म की ही क्यों ना हो। ज़रूरत के ढेर लगा देंगे, आपके हर हुक्म की तामील करेंगे। और फिर ये भी है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो ये कहते हैं हम आपको चलने नहीं देंगे, पहिया जाम कर देंगे आपका। खतरात बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा मेरी राय है कि आप नर्म हो जाइए। यही वो मरहला था कि जब हक ताला की तरफ से अल्लाह के महबूब को दो टोक जवाब देने का हुक्म हुआ। उन्होंने कहा था ना कि कुरान में जरा तब्दीली कीजिए। फरमाया कुल, कुरान का उसलूब देखिए। हम अजमी लोग हैं ना, हम बड़े तकल्लुफ से काम लेते हैं, बड़े तकल्लुफ से काम लेते हैं। कुरान का उसलूब देखिए कितना जचा तुला और कितना बेतकल्लुफ, कोई लगी लिपटी नहीं, कोई मुबालगा नहीं, कोई तसन्नो नहीं। उन्होंने कहा जरा तब्दीली पैदा कीजिए या इसकी जगह और नुस्खा लाइए। फरमाया मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी। मैं इस पोजीशन में कहां हूं कि तुम्हारे कहने पर वही में तब्दीली ला सकूं और आसमान से तरतीब दिए हुए ज़ाब्तों में तरमीम कर सकूं। इसके मानी ये है कि तुमने मुझे समझा ही नहीं, मैं कानून साज नहीं हूं, मुबल्लिग हूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय। मैं तो अपनी तरफ लाई गई वही को तुम तक पहुंचाने पर पाबंद हूं। ना कानून बनाने वाला हूं, ना तरमीम करने वाला। बनाता भी वही है, तरमीम का इख्तियार भी उसी को है। अब अगली बात, अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। ये उलमाए किराम जानते हैं, दो मकाम है कुरान करीम में जहां खिताब के साथ अय्युहल जाहिलून या अय्युहल काफिरून कहा गया, बस। वरना अल्लज़ीना हुम उलाइका
اشاروں سے کنایوں سے کام لیا گیا. اچھا معالج وہی ہوتا ہے نا جو مریض کی حالت دیکھ کر علاج کرے. ہم تو ماشاءاللہ ایسے معالج ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہمارے پاس آ جائے ہم اس کی نبض دیکھتے ہی ٹمپریچر دیکھتے ہی تھپڑ مارتے ہیں کہ تو بیمار کیوں ہوا. قرآن کہتا ہے مرض کا علاج کرو، مریض سے محبت کرو. مریض سے نفرت اچھے ڈاکٹر کا اخلاق نہیں ہوتا. کبھی کبھی مریض بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کو گالیاں بھی بکتا ہے. کبھی کبھی مریض انجیکشن کے دوران ڈاکٹر کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے. تو جواب میں ڈاکٹر اس کو کس کے تھپڑ نہیں لگاتا بلکہ اس کی گالیاں بھی سنتا اور سہتا ہے، اس کے تھپڑ کو بھی برداشت کرتا ہے. بیمار جو ہوا اگر صحت مند ہوتا تو گالیاں کیوں دیتا؟ دعوت و تبلیغ کی منزل کی طرف پڑھنے والے مسافروں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جذبات پہ قابو پا کر چلنا ہوگا. جذبات پر قابو پا کے چلنا ہوگا، غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال کا پتلا تھا. طبعاً اب تعالی نے فرمایا اذهبا انت واخوك بآیاتی اذهب الى فرعون انه طغى. سرکش ہو گیا ہے فرعون، اس کے پاس جاؤ، میری بات پہنچاؤ تم اور تیرا بھائی. پہلی بات تو یہ کہ ولا تنیا فی ذکری، مجھے نہ بھولنا، ہر قدم پر میں یاد رہوں. جب میں یاد رہوں گا تو نفس مغلوب رہے گا، نفس غالب نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فقولا لہو قولا لینا، اس کے پاس جا کے آستینے میں چڑھا لینا کہ فرعون کا بچہ سن، ہم تجھے ٹھیک کرنے آئے ہیں، مشرک ابن مشرک سن. فقولا لہو قولا لینا، اس کے پاس جا کے نرم بات کرنا. اس لیے کہ سختی کے ساتھ بات کرو گے تو اصلاح نہیں ہوگی، ضد پیدا ہوگی، چڑ پیدا ہوگی. انسان کی فطرت ہے. آپ کسی برے آدمی کو جاتے ہوئے برے انداز میں پکاریں گے تو وہ اسی انداز میں آپ کو جواب دے گا. لیکن اگر آپ کسی برے آدمی کو اچھے انداز میں بلائیں گے تو وہ آپ کو اچھے انداز میں جواب دے گا. اس کا فلسفہ بھی قرآن کریم نے خود بیان کر دیا، لعلہ یتذکر او یخشی. تم جب نرم بات کرو گے، شیریں انداز میں بات کرو گے تو شاید وہ سمجھ جائے، شاید اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. لیکن یہ دو مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں یہ انداز اختیار کرنا پڑا. ایک وہ کوئی لا یحل والا، اور ایک یہ یہاں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. کبھی کبھی ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے نا آپریشن کے لیے بھی. آپریشن کرنا بھی تو طریقہ علاج میں شامل ہے، مجبور ہو جاتا ہے. یہاں یہ اسلوب اختیار کرنا ضروری تھا، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں ان کو جواب دیا. فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جہالت کے بیماروں، مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے قائم کر لی کہ میں اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک ہوتا دیکھوں اور اسے گوارا کر لوں. تمہاری ترغیب و ترہیب کو سن کر کیسے متاثر ہو جاؤں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
لئن اشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہاری ترغیب و ترہیب کو سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ رب العالمین نے فرمایا محبوباً ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی کہا ہے، آپ سے بھی کہتے ہیں، میرا محبوب ہونے کے باوجود محبوب بھی ایسا کہ جس کے شہر کی قسمیں عرش بری پہ کھائی جاتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے چہرے کی طلعت کو والضحیٰ سے معنون کیا جاتا ہے، محبوب بھی ایسا کہ جس کی زلف سیاہ واللیل اذا سجا کہلاتی ہے، محبوب بھی ایسا کہ جس کے پسینے سے گلشن مہکتے ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے تبسم سے ستارے چمکتے ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کی مسکراہٹوں سے صبح مچلتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہیں، محبوب بھی ایسا کہ جس کے ہنسنے پر جنت مچل جاتی ہے، جس کی ناراضگی پر جہنم ابلنے لگتی ہے۔ لیکن فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب اگر آپ نے بھی میرے حق میں کسی اور کو شریک ہونا گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ لیحبطن عملک کا معنی میں یوں کرتا ہوں، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی میرے حق میں بندوں کو شریک گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ان کے عزائم کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی عداوت، ان کے منصوبے، ان کے ارادے انہی کے حوالے کیجیے، آپ وفا کا راستہ اختیار کیجیے، آپ وفا کرتے جائیے، میں جزا دیتا جاؤں۔ آپ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں۔ یہ مٹ جائیں گے، تیرا نام گونجے گا تشہد میں، اذانوں میں، جب تک کائنات آباد رہے گی میری الوہیت کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے، تیری رسالت کے زمزمے بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں آستانہ پرستوں کو کہہ دیا، تم جو کر سکتے ہو کر لو، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، تم کانٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کروا لوں گا، تم سنگباری کا نشانہ بناؤ گے تو جسم لہولہان کرا لوں گا، تم سوشل بائیکاٹ کرو گے تو 3 سال سے زیادہ عرصے تک بے نانو آب گزار دوں گا، اگر تم بلال کی آہیں سن کر صبر کر لوں گا، لیکن وفا میں کمی نہیں آنے دوں گا، توحید کا پرچم اونچا ہی رکھوں گا، مانتا ہوں اور منواؤں گا کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ سب سے پوچھا، ان سے نہیں پوچھا جنہوں نے جواب دیا، سب سے پوچھا انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ سبحان اللہ۔ میں نے تو سمجھا کہ برودا میں آ کر سمجھانا پڑے گا، یہ اللہ کا کرم ہے۔
یہ اللہ کا کرم ہے دوستو. اس دن ہم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو جنت البقیع کے پہلو میں جا کر ہماری گاڑی ٹھہری. گاڑی سے نکلتے ہی یہی آواز پڑی کانوں میں. کیسٹ لگا رکھی تھی کسی دوست نے، تو بہت عجیب کیفیت ہو گئی. میں نے کہا میرے لیے یہی صلہ کافی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے شہر میں اس آواز کو پسند کر لیا. اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا صلہ ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ. گجرات کے روشن ضمیروں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں سربلندیوں سے یہی تو آپ کی ادائیں ہیں جو مجھے کھینچ لاتی ہیں. تو ملنے کے لیے آتا ہوں، صورتحال یہ ہو جاتی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ذرا ضرب لگا کر، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. مکہ والے کہتے تھے اللہ بھی، اور بزرگ بھی. اللہ بھی اور بزرگ بھی. تو شاید آپ بھی کسی کو یہ بیماری لاحق ہو، اس لیے ہی پہ ضرب لگایا کیجئے. ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود اللہ ہی. انبیاء کی نبوت پر حق، رسولوں کی رسالت پر حق، صدیقین کی صداقت پر حق، شہداء کی شہادت پر حق، اولیاء کرام کی کرامت ولایت پر حق. لیکن سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے. بیمار کہتا ہے بزرگوں کا سجدہ تعظیم والا ہے. میں نے کہا تعظیم کا سجدہ ہوتا ہی نہیں دوستو. جیسے یار لوگوں نے بنا رکھا ہے بدعت حسنہ. بدعت حسنہ بھی کوئی ہوتی ہے؟ بدعت اور حسنہ یعنی کوئی کہہ دے خوبصورت فضلہ، یہ کوئی اصطلاح ہے؟ مجھے معاف کریں اہل علم حضرات، ذرا ثقیل سی مثال ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے بولتے ہوئے. کبھی بدعت بھی حسنہ ہوئی؟ سجدہ بھی کبھی تعظیم کا ہوا؟ میرے عزیز دوستو، اس زمن میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن خوف فساد خلق سے باتیں ناگفتہ رکھنی پڑتی. مرا دردیس اندر دل اگر گویم زباں سوزر، وگر دم درکشم ترسم کے مغز استخاں سوزر. بہت سی باتیں خوف فساد خلق سے ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں، لیکن سجدہ اسی کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی کا سجدہ تعظیم نہیں، اس کے حق میں تقسیم ہے. کہا کرتا ہوں، کہہ رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی طرح ہے. بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، بہن کی عزت خطرے میں ہو تو بھائی سر کٹا دے، والدین کی آبرو خطرے میں ہو تو حلالی بیٹے سر کٹا دیں.
وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن شہری سر کٹا دے. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے، ایک ہی در تھا، ایک ہی در رہے گا. اکبر نے کہا تھا نا تعظیماً مجھے سجدہ کیا جائے، اور اس کے درباریوں نے جبہ پوش درباریوں نے، یا اللہ، سلام کا رواج چلا گیا. اکبر کے دربار میں آ کر کہتے تھے اللہ اکبر. عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ. السلام علیکم ختم. اکبر کے سامنے قطار میں آتے تھے جبہ پوش. کام سنبھالی نہیں جاتی تھی، جیسے عصر حاضر کے گدی نشین کو چھوٹی موٹی گاڑیاں اٹھا نہیں سکتی. یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے وہاں پنجاب کی موٹر ڈیلرز جو ہیں وہاں کے، انہوں نے لکھا ہے وہاں جاپان کے کمپنیوں کو کہ ذرا گیٹ کھلے بنایا کرو یہاں جو کاریں بھیجتے ہو، اس لیے کہ ان جو تم بھیجتے ہو ان کے دروازوں سے ہمارے گدی نشین گھس نہیں سکتے. یہ جو دربار کے پروردہ پالتو درباری ہوتے ہیں نہیں، ان کا سائز تو پھر منو نے ٹنو میں ہوتا. جبہ پوش قطار میں آیا کرتے تھے اور اللہ اکبر. اوپر اللہ ہے، نیچے اکبر ہے، باقی اللہ اللہ خیر. اس نے جو چاہا بنوا لیا، ہاں میں ہاں ملاتے چلے گئے. اس نے یہ بھی کہا کہ میرے سامنے سر جھکانا تعظیماً جائز ہے. درباریوں نے کہا بالکل جائز. وہ کہتا تھا دن کے ٹھیک 12 بجے ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے تھے آپ کو 3-4 آتے ہوں گے، ہمیں تو پورا آسمان بھرا ہوا نظر آ رہا ہے ستاروں سے. ایک اٹھا مجدد الفسانی، ہاں اللہ نے برفت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے برفت کیا جس کو خبردار. اس نے جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے، میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اللہ کو کیا منظور ہے اور اس کی مرضی کیا ہے. اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک جیوں گا، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. غیر اللہ کے آگے جھکنا صرف اسلام میں حرام نہیں، انسانیت کی بھی توہین ہے. دل ملا اٹھا متکبر بادشاہ، دل ملا اٹھا، درباریوں سے کہنے لگا پالتو ہو کہ مولوی اگر نہ جھکا تو بات تو نہ بنے، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ اس کو جھکائیں، ہم اس کو جھکانے کی ترکیب بتاؤ. انہوں نے کہا جی ترکیب حاضر ہے، ترکیب حاضر ہے، ابھی ابھی اتری ہے. آپ اپنے سامنے وہ بنا لیجئے، دیوار بنا لیجئے، اور مجدد الفسانی کو شیخ احمد سرہندی کو گرفتار کر کے لایا جائے، اس دیوار میں ونڈو بنا دی جائے، کھڑکی بنا دی جائے، کھڑکی ذرا نیچی ہو، وہ جب گزرے گا کھڑکی سے سر جھکا کے، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسی وقت کہہ دیں گے سجدہ ہو گیا. ہمارا مصرف کیا ہے؟ جوہر تو دیکھیے ہمارے تفقہ کے، ہماری فقہی موش گافیوں کے جوہر تو دیکھیے. کھڑکی سے گزرے گا نہیں گزرے گا سر جھکا کے، ہم کہہ دیں گے سجدہ ہو گیا. تو اس نے کہا واہ کیا ترکیب ہے. دیوار بنائی گئی، کھڑکی بنائی گئی، شیخ احمد سرہندی پابجولاں لائے گئے. جب دیوار کے سامنے آئے اور کھڑکی کو دیکھا سارا منصوبہ سمجھ میں آ گیا. جھک کے گزرنے کے بجائے دونوں پاؤں پہلے گزار، پھر سر نکال کے کھڑے ہو گئے، اور متکبر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو اسی قابل ہے کہ تجھے اس کا شیشہ دکھاؤں. یہ اسی کا حق تھا اور اسی
किसी बंदे के आगे नहीं झुकेगा। वो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम। रहमत आलम तेरी सीरत पे कुर्बान जाऊं। रहमत आलम अल्लाह की रहमतें हूं तुझ पर, आसमान के दामन में बिखरे हुए सितारों से ज्यादा। दुरूद और सलाम हूं तेरी जात पर, सहरा के सीने में चमकते हुए जर्रों से ज्यादा। सलाम हो और अल्लाह की रहमतें हूं तेरी जात अक़दस पर। दरियाओं, आबशारों, समंदरों और बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह की रहमतें हूं तुझ पर मोहम्मद, कायनात के हर अदद से ज्यादा कि तूने इंसान को इज्जत नफ्स अता फरमाई, तूने इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया। एक इंसान सिफाती मिशन से वापसी पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है, रूह दागे सफर बयान करते हुए जरा यूं सर झुका के खड़ा होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हव्विल हालका, कहानी फिर सुनाना, पहले अपनी कैफियत ठीक करो। तुम मेरे सामने इस तरह न खड़े हो जाओ जैसे इंसान अल्लाह के आगे खड़े होता है, मेरे सामने इस तरह खड़े हो जाओ जैसे इंसान इंसान के आगे खड़ा होगा। और हजरत साहब सज धज के बैठते हैं गद्दी पर जैसे उरूसी लम्हात से दुल्हन गुजर रही हो, और मुरीद के आगे पांव फैला के बैठते हैं चूमने, और इसका नाम रखा है ताजीम। इंसानी जबीन की आजिज़ियों के लिए सच्चा मस्जूद कौन? ही पे ज़र्ब लगती रहे जब तक जिंदा रहना। जो कभी कुरान सामने रख के बैठेगी और दुआ करती, बेटे को जरा जवान तो हो लेने दे, तेरे सारे कसबल निकालेगा इंशाअल्लाह। ये क्रिकेट खेल के तेरा नाम रोशन करेगा। जी मेरे अजीज नौजवानों, आज एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं तुमसे। हो सकता है आपको मेरी ये बात अच्छी न लगे, और अच्छी न लगे तो कोई परवाह नहीं मुझे। जवानी सताती है ना, संभाल के रखिए। अंग्रेज के फैलाए हुए इस जाल में मुब्तला न होना। क्रिकेट खेल नहीं है, साजिश है। साजिश है, बदकारी, बेहयाई और फहाशी को फैलाने का एक हरबा है। गोरे शैतानों ने तुम्हारे खिलाफ को तबाह करने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया है। और दावे से कहता हूं उलमा के सामने, आलमी जुआ है ये, आलमी जुआ है। इस पर अरबों रुपए जुए के तौर पर लगाए जाते हैं। तो एक मुसलमान इस जुए में उस वक्त तक शामिल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के चिराग रोशन। ये कोई खेल है? कमाल कौन सा होता है इसमें? 11 पागल 11 करोड़ को पागल बनाते हैं। गेंद उठाकर कभी आगे रगड़ रहे, कभी पीछे रगड़ रहे। इसके सिवा इसमें ताकत कौन सा है? और देख रहा है बहन के साथ भाई बैठकर देख रहा है, सुभान अल्लाह, कितना गैरतमंद भाई है। बेटी के साथ बाप देख रहा है, वो निफंगा गेंद रगड़ रहा है आगे पीछे, और वो देख रहा है। बेगम के साथ बाबू देख रहा है, और अंदर अंदर से बेगम देख भी रही है, उसको भी देखती है, अपने इस बटेर को भी देखती है। मेरे भी नौजवानों, बचाओ इस हलाकत से। मैं भी कह रहा था अपने अजीज नौजवानों को कि उधर के अगर हार जाए ना तो तुम खुशी में दे पकाया करो। उनकी हार को इस्लाम की हार न समझना कि पाकिस्तान वाले हार गए तो मुसलमान हार गए। क्रिकेट की फतह इस्लाम की फतह नहीं, क्रिकेट की जीत मुसलमानों की जीत नहीं है, सिर्फ अंग्रेज की जीत है। खुद भी बचाओ और अपनी नस्लों को भी बचाओ। मेरे अजीज दोस्तों, घी का मिलावट न होने देना ही। मैं फिर कहता हूं, खताएं तो होंगी, इंसान जो हुए गुनाह भी होंगे,
فتح مکہ کے بعد مکہ کی فتح نے بہت ساروں کے دماغ درست کر دیے. فتح مکہ کے بعد بہت ساروں کے قصبل نکل گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی؟ شیخ وحشی بن حرب تھا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل. اس کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے خاص طور پر ہندا نے عتبہ کا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جو بدر میں مارا گیا تھا منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر یہ مشن سونپا کہ تم حمزہ کو قتل کرو. اور کس نے دھوکے سے اسلام کے اس مایہ ناز کردار کو قتل کیا. صرف قتل نہیں کیا بلکہ ان کی لاش کی بےحرمتی کی, ریزہ ریزہ کر دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ پہنچے اور ان کی مظلومیت کا نقشہ دیکھا, بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا الہ العالمین اب تو راضی ہو جا, تیرے دین کی سربلندی میں میرے چچا کا یہ حال ہو گیا. یہی وحشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول اگر اسلام قبول کر لوں تو کیا میری جہنم جنت سے بدل سکتی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جرم کے اعادہ نہ کرنے کا وعدہ کر لو تو تیری جہنم جنت سے بدل جائے گی. ایک جرم ایسا ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تم نے دوبارہ کیا تو تجھے جہنم سے کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ جرم ناقابل معافی ہے اور وہ کیا ہے؟ شرک. یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بالیقین اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا شرک کرنے والے کو, باقی جسے چاہے معاف کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, باقی وہ جسے چاہے معاف کر دے. اس کی رحمت بھی وسیع ہے, اس کے رسول کی شفاعت بھی موجود ہے باقی سب کے لیے. قرآن کریم میں ایک اور مقام پیش ہوا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. حج اکبر کے دن بابا کون اعلان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہیں, بیزار ہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شرک کرنے والے آستانہ پرست ہر جائی مجاور خلافت ہی نجس. جس طرح تم اپنے گھروں میں نجاست اور غلاظت کو برداشت نہیں کرتے ہو, رب العالمین نے فرمایا میں بھی اپنے گھر میں اسے برداشت نہیں کرتا. شرک کرنے والوں کے لیے حرم میں داخلہ بند تھا, بند ہے اب بھی. جدہ کے ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر پہ لسٹ لگی ہوئی ہے جبہ پوشوں کی,
ناموں کے ساتھ 32 نام لٹک رہے ہیں. کتنے؟ 32 نام. میں نے کہا دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، سعودیہ والوں نے تو تمہاری 32 ہی صاف کر دی. نو انٹری. ہمارے وہاں کا ایک رنگین مولوی صاحب ہے، اکثر ہونٹ سرخ رہتے ہیں ان کے، خون شہادت سے نہیں، پان سے. یہ بیچاری خواتین لپسٹک سے ہونٹ سرخ رکھتی ہیں نا، مولوی صاحبان پان سے ہونٹ سرخ رکھتے ہیں. جنس مل ناراض تو نہیں ہے کہ آپ حضرات میں سے اگر کوئی پان خور بیٹھا ہے تو معاف کر دیں مجھے. پان خور مولوی صاحب وہاں پکڑے گئے. مدینہ طیبہ میں ایک فقیر صحابی رہتا ہے، اس کا نام تو اس کا امیر علی ہے، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ. بات کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ. لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ لیا. مجھ سے گزشتہ سال وہاں اسکاٹ لینڈ میں مل گیا، گلاسکو میں. بس نظر پڑتی دور سے کہا شاہ صاحب استغفر اللہ آپ کیسے ہیں؟ آپ کب آئے ہیں یہاں استغفر اللہ؟ اور کہاں جا رہے ہیں استغفر اللہ؟ میں نے کہا بھی خوب رہی. کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی مصرف ہوتا ہے، استغفر اللہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا ہوا ہے. بالکل مختصر سا ہے، پھونک مارو تو احمد آباد جا پڑے. اس نے پکڑ لیا مولوی صاحب کو، کہنے لگا مولوی صاحب آپ یہاں کیسے؟ آپ کی تو ان اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، آپ یہاں کیسے؟ مولوی صاحب نے بڑی نزاکت سے کہا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا مولوی صاحب استغفر اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں؟ حضور تو وہاں کراچی میں میلاد کی محفلیں ہو رہی تھی، حضور شرکت کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں حضور کے لیے وہاں کراچی میں، اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ. حضور وہاں پہنچے ہوئے ہیں استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ. نہیں میں یہاں آیا ہوں حضور کی زیارت کے لیے. اس نے کہا دیکھیے میں تو تیرے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. تم جب بھی دسترخوان سجاتے ہو، 2-4 پلیٹیں لاتے ہو، اور چونی ذرا جلیبیاں چمکی، گلاب جامن مہکے، وہاں خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے مریدوں بھی کھڑا کر دیتے کہ حضور آ گئے ہیں. تو میں تمہارے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں. حضور وہاں کراچی میں میلاد کی محفلوں میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہوئے استغفر اللہ، اور تم یہاں آ گئے ہو. ایسا گھراؤ کیا کہ شرطیں آ گئے. اس نے شرطوں کو ساری کہانی سنا دی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے. یہ کہتے ہیں اللہ بھی اللہ بالغیوب ہے، رسول بھی اللہ بالغیوب ہے. یہ کہتے ہیں اللہ بھی کارساز ہے، بزرگ بھی کارساز ہے. یہ کہتے ہیں اللہ بھی دستگیر ہے، رسول بزرگ بھی دستگیر ہے. ساری باتیں بتا دی. شرطوں نے آرام سے پکڑا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، بڑے اعزاز کے ساتھ جدہ لائے. جو فلائٹ تیار تھی اسی پہ حضرت کو بٹھایا، ایئرپورٹ پہ سرخ اسٹمپ لگائی. امیگریشن والوں کو ہدایات کی اب قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودیہ میں قدم نہ رکھنے پائے. نکلا ہے یا نکالا گیا؟ نکلا ہے یا نکالا گیا ہے دوستو؟ میں نے کہا عاشق بنتے ہو، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے دھکے دے کے نکال دے. فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نگادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نگادم، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. حرم کے طواف کے لیے گیا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگا دور سے آیا ہوں، عاشق کہلاتا ہوں. جبہ تو دیکھو، دستار تو دیکھو، حرم کے باہر کر تو فتوے لگاتے ہو، حرمین کے امام کے پیچھے ہوتی. اپنی چھوٹی سی مسجد میں کسی گمراہ کو امام برداشت نہیں کرتے ہو تو ہم بھی ذرا تخنے سے نیچے ہو تو اس کی خیر نہیں ہوتی. گمراہ ہونا تو بڑی بات ہے، عقائد کی بات تو دور کی ہے.
دھکے دے کر نکال دیا. درو نے درچے کر دی کہ درو نے خانہ آئی. یہاں پر مخلص بلائے جاتے ہیں اور منافق بھگائے جاتے ہیں. مخلص بلائے جاتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے، فرمایا کود مورے ہوس داشت کے در کا برسد. کود مورے ہوس داشت کے در کا برسد. دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ایک چیونٹی کے دل میں آرزو ہوئی. کیڑی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیڑی. یہ چیونٹی ہوتی ہے نا چھوٹی سی، مور کہتے ہیں اسے فارسی میں، نمل عربی میں، اور آپ کی گجراتی میں محترمہ کیڑی. آرزو ہوئی بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھومتی پھروں اور حاجیوں کے قدموں میں کچلی جاؤں. لیکن ہزاروں میلوں کے فاصلے، راستے میں کٹتے ہوئے صحرا اور ابلتے ہوئے سمندر و دریا پہنچے تو کیوں کر. اللہ کو اپنی اس حقیر مخلوق کی سچی آرزو پسند آ گئی. اس نے سبب بنا دیا ایک کبوتر کو قریب بکھایا، کیڑی کے دل میں بات ڈالی. کبوتر کے پاؤں سے چمٹ جا، تیری فلائٹ یہی ہے. کیڑی کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی اور وہ بھاگے پرواز ہو گیا. فضاؤں کو چیرتا ہوا، ساراؤں دریاؤں کو عبور کرتا ہوا سیدھا مطاف میں پہنچا. رب نے فرمایا چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے اس کی منزل آ گئی. بلاتا ہے تو اس طرح بلا دیتا ہے، بھگاتا ہے تو اس طرح بھگا دیتا ہے. داخلہ بند، کیونکہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک کرنے والے نجاست ہے، غلاظت ہے. تم بھی نجاست برداشت نہیں کرتے ہو اپنے گھروں میں، تو اللہ بھی اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتا. ایک روشن ضمیر باپ دنیا چھوڑ رہا ہے. روشن ضمیر کہہ رہا ہوں اسے. قرآن کریم نے جسے حکمت و دانائی کے سرٹیفکیٹ دیے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی کے خزانے عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے. دنیا چھوڑ رہے ہیں لقمان، اپنے بیٹے کو بلاتے، وصیت فرماتے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بیٹے سے فرماتے ہیں لخت جگر میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کیے، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے. اور گجرات کے روشن ضمیروں، قرآن نے جسے حکمت و دانائی کا بادشاہ قرار دیا ہے، قرآن کی نظر میں جو روشن ضمیر ہے، قرآن کی نظر میں جو دانشور ہے، وہ زندگی کے سفر میں محلات کو، جاگیروں کو، سونے چاندی کے ڈھیر کو کبھی اپنی منزل نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ یہ سب فانی ہے. کم ترکوا من جنات وعیون. کتنے کھنڈرات کھڑے ہوئے ہیں، کیسے کیسے محلات پڑے ہوئے ہیں. مکان ہے، مکین چل رہی ہے. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باد زل. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باد زل. اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. اور میر تقی درد کیا کہتا ہے؟ فرمایا کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی قبر سے نکلی ہوئی پرانی کھوپڑی پر پاؤں آ گیا. امتداد زمانہ میں بوسیدہ ہو چکی تھی، پاؤں چھوتے ہی ریزہ ریزہ ہو گئی. کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی
پرغرور تھا. کبھی مجھ پہ تاج سجایا جاتا تھا, آج تو نے ریزہ ریزہ کر دیا. دانشور محلات اور جاگیروں کو کبھی نہیں منزل سمجھتے زندگی کی. لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا, لخت جگر, میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کیے, جاگیریں نہیں بنائی, سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے, میں تیرے لیے حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں, دانائی کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں, زرین قول چھوڑ رہا ہوں, اسے یاد کر لو, اسے نبھا لینا. تجھ سے بڑا تونگر کوئی نہیں ہوگا, تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان کو تلتا ہو حرکتا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک رضاکار سے فرماتے ہیں, چاہے تجھے آگ میں جھونک دیا جائے, چاہے تجھے ریزہ ریزہ کر دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جب بھی مانگنا اسی سے مانگنا, جب بھی جھکنا اسی کے آگے ہی جھکنا, جب بھی ڈرنا اسی سے ڈرنا, جب بھی امید قائم کرنا اسی سے امیدیں قائم کرنا. تیری آرزوؤں کی تکمیل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. الیاسی لشکر کو اللہ سلامت رکھے. کیسا سبق پڑھاتے ہیں, سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہو. دیکھا نا پھر آپ بولے ہوئے کچھ نہ, یہاں نہیں کہا جاتا سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حسن میں کہہ دے, یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے, اس نے میرے لیے سب کو چھوڑا. کسی کا نام تو توحید ہے. جو رب کے لیے سب کو نہیں چھوڑتا وہ موحد کرتا, جو سب کو راضی کرتا پھرے اور رب کو بھی راضی کرتا پھرے, سب کو بھی جھکتا پھرے اور رب کے آگے بھی جھکتا پھرے, سب سے بھی مانگے رب سے بھی مانگے, سب کو بھی اللہ مغیوب سمجھے رب کو بھی اللہ مغیوب سمجھے. اسے موحد کس نے کہا؟ یہ بیچارہ تو ہرجائی ہوا. جی میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ناقابل معافی ہے. بڑودا کے روشن ضمیروں, شرک خطا نہیں, یاد رکھنا غداری ہے. خطائیں معاف ہو سکتی ہیں, غداریاں معاف نہیں ہو سکتی. اوقات سے میں اس پوزیشن میں ہوتا تو ذرا اس میں بھی ذرا وضاحت کرتا, تفصیل عرض کرتا, لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوں. خطائیں معاف ہو سکتی ہیں, غداریاں معاف نہیں ہو سکتی. نہ نجی غداریاں معاف ہو سکتی ہیں, نہ قومی غداریاں معاف ہو سکتی ہیں. رفیقہ حیات بیوی خانگی زندگی میں اگر کوئی خطا کر دے معاف ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کی آبرو میں غداری کر دے معاف ہو سکتی ہے. گیلا جواب دیا, گنجائش ہے کوئی؟ غداری معاف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. قومی زندگی میں بھی اگر کوئی خطا کر دے معاف ہو سکتی ہے, لیکن غداری معاف نہیں ہو سکتی. آپ اپنے غداروں کو معاف نہیں کر سکتے ہو تو اللہ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ اپنے غداروں کو معاف کر دے؟ مصرف گناہگار نہیں ہوتا, غدار ہوتا ہے. گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں, خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں, لیکن غداریاں معاف نہیں کی جا سکتی. اس لیے قرآن کریم نے جو ٹوٹ انداز میں فرما دیا, سب کے لیے معافی کی گنجائش ہے, لیکن مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہ کرنا, اللہ تجھے معاف کر دے. بھائی کچھ نہیں, ادھر متوجہ رہو. ویسی کہتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی تازیانہ بن کر مجھے ڈرا رہی ہے.
کسی نے جان بوجھ کر کسی صاحب ایمان کو قتل کر دیا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ. اور ویسی زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ہاتھوں سے تو صرف مومن نہیں مومن اعظم مقتول ہوئے, میں تو حمزہ کا قاتل ہوں. اس کی مظلومیت نے آپ کو بھی آپ سیدھا کر دیا تھا. میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول میری نجات کے لیے کوئی راستہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من تاب, استثناء الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جرم تو بہت سنگین ہے, لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ جرم کرنے کے باوجود اگر کوئی ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کر لے, جو ایمان کے دلائل ہیں, ایمان لائے عمل بھی اچھے کر لے, سچے دل سے تائب ہو جائے, رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی یہ خطا بھی معاف کر دیتے ہیں. صرف معاف نہیں کرتے, اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں. اس کی خطاؤں کی تاریکیوں کو حسنات کے اجالوں سے بدل دیتے ہیں کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے. ویسی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میرا نفس بڑا سرکش اور باغی ہے, ڈرتا ہوں یہ مجھے عمل صالح بھی نہیں کرنے دے گا, عمل صالح کے معیار سے پورا نہیں اترنے دے گا. یہ مجھے کہاں اٹھنے دے گا کہ میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں, یہ مجھے کہاں روزے رکھنے دے گا. اگر پھر کوئی عملی زندگی میں کوتاہی ہو گئی تو جہنم رسید ہو جاؤں گا, مجھے تو ضمانت چاہیے, گارنٹی چاہیے. اگر کچھ خطائیں گناہ ہو بھی جائیں تو معاف کر دیا جاؤں. تو قرآن آیا فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے ان خطا کار بندوں سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں سرزد ہوئی, گناہ سرزد ہوئے, ان سے کہہ دیجئے اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو, میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو فرما دیجئے تمہارے گناہ بہت نہیں لیکن تمہارے رب سے زیادہ مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں. خلاف کعبہ پر یہ عہد سمجھ رہی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں, زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ بھٹکا ہو, فرمایا لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے گھر پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا, مہربان پائے گا, روٹا ہوا نہیں پائے گا, شفیق پائے گا. گجرات کے روشن ضمیروں, میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں, چنڈیاں لہرا رکھی ہیں, چادریں چڑھا رکھی ہیں, زلفیں بڑھا رکھی ہیں, اور ماٹو نظر ہو رہا ہے. کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے, یہی کہا جاتا ہے. لیکن رب العالمین کے دروازے پہ ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ.
ही सर नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर आपकी ही की ज़र्ब लगे तो फरिश्ते झूम उठे। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन है? ताना दिए बगैर माफ कर देने वाला कौन है? बिगड़ा हुआ बेटा शर्मिंदा होकर घर आए, राजी जरूर हो जाता है, मोहब्बत का मारा हुआ बाप, लेकिन ताना देता है कितना नालायक है, इतनी मुद्दत गायब रहकर मेरा दिल दुखाया। बाप भी माफ करते वक्त बेटे को ताना जरूर देता है, लेकिन रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदे को ताना भी नहीं देता, माफ कर देता है। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन है? गुनाहगार के आंसू अपने दामने रहमत से पूछ लेने वाला कौन है? हदीस कुदसी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब कहता है जब कोई बुरा गुनाहगार अपनी सारी जिंदगी की कोताहियां और गुनाह जमा करके आता है मेरे दर पे, जिसने पूरी जिंदगी में मुझे याद नहीं किया, सारी जिंदगी बगावत में गुजार दी, जवानी का नशा था, शबाब की मस्ती थी, दौलत की तरंग थी, औलाद का गुरूर था, बिरादरी और पार्टी का नशा था, सारी जिंदगी बगावत में गुजर गई, लेकिन अब जिंदगी की शाम हो गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखें देखने से बाहरी हो गई, जुबान बोलने से लड़खड़ाने लगी, दिमाग शल होने लगा, कमर झुक गई, हाथों और पांव में लर्जा तारी हो गया, रगों से खून की रूहानी खत्म होने लगी, जेब खाली हो गई, बीमारियों ने यलगार कर दी, मेरा कुछ हजम नहीं करता। जो पहले सलाम के लिए खड़े हो जाया करते थे, अब वो निगाहें फेर लेते हैं इस निशाने नहूसत को देखकर। सारी दुनिया से मायूस होकर ये बूढ़ा कमर झुकाए हुए रात के सन्नाटे में अल्लाह के दर पे आता है कि तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, परदे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ, हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ, इस काबिल तो नहीं हूं कि तेरे दर पे आऊं, लेकिन तेरे दर पे ना आऊं तो कहां जाऊं, तेरे सिवा मेरा है कोई नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब बहुत अच्छी तरह जानता हूं इस बूढ़े गुनाहगार को, इसके माजी का एक एक नक्श मेरे सामने है, लेकिन आज मैं इसे ताना भी नहीं देता, माफ कर देता हूं कि मुझे इसके सफेद बालों से हया आ जाती है। ये सादत भी किसी किसी को मुयस्सर आती है कि वो किसी गैर के दर पे जाने के बजाय अरहमुर राहिमीन के दर पे रोता हुआ आ जाए। यकीन फरमाइए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 2 कतरों पे जहन्नम की आग हराम कर दी गई है, एक शहीद के जिस्म से टपका हुआ खून का कतरा और एक गुनाहगार की आंख से बहता हुआ आंसू, इन दोनों पर जहन्नम की आग हराम है। ये आंसू भी हर एक को मुयस्सर नहीं होते, इसके लिए भी चंद खुशनसीब आंखें हैं जिन्हें ये दौलत मुयस्सर आ जाए। क्या फरमाया मौलाना रूमी ने? फरमाया, तानगिरी अदाबर के खंदक चमन, तानगिरी अदाबर के खंदक चमन, तानगिरी तिफल के जोशद लबन, अगर बादल में रोए तो फूल नहीं खिलते। ये बारिश का होना बादलों का रोना करार दिया शायराना इस्तिहारा करते हुए मौलाना रूमी ने। फरमाया, जब बादल रोते हैं तो फूल खिलते हैं, जब बच्चा रोता है तो उसे दूध मिलता है, और जब गुनाहगार फर्श पे रोता है तो अल्लाह की रहमत अर्श से दस्तगीरी करने को आती है। फिर मिसाल दी उस लड़के की, फरमाया, तानगिरी कौदा के हलवा फरोश, रहमत हक हम नमी आयत बजोश। वो हलवा बेचने वाला लड़का न रोता तो अल्लाह की रहमत कैसे जोश में आती। एक सूफी साहब का वाक़या सुनाया। एक जाहिद साहब, एक सूफी साहब, नेक भी बड़े थे
बड़े नमाजी हाजी, हर वक्त जिक्र फिक्र में मशगूल रहने वाले, खाने पीने के भी चैंपियन थे माशाअल्लाह, बड़े ही खुशखौराक खुश लिबास। कभी मुर्ग तड़क रहे हैं हजरत साहब के यहाँ, कभी बटेर फड़क रहे हैं, कभी बकरा ज़िबा हो रहा है, कभी याकूतियां तैयार हो रही हैं, कभी स्वीट डिशें बन रही हैं, कभी फ्रूट लाए जा रहे हैं। दस्तरखान हरा भरा रहता था हजरत साहब का। और जब लोग कहते अल्लाह वाले तो इतने पेटू नहीं होते हजरत, आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दी, किस कदर खाते हैं आप। तावील करते थे। अब तावील कितनी खूबसूरत है। फरमाते थे भाई अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारी नेमतों का वादा किया है, अगर हम दुनिया में वो नेमतें हजम न कर सके तो जन्नत में क्या आप खाएंगे। मैं तो उसके रिहर्सल कर रहा हूं, अभी तो दुनिया में मशक कर रहा हूं। अब इस तावील के आगे कौन लब कुशाई करे। लोग दुआ करते थे हजरत अल्लाह शोर लगाइए। इस खुशखौराकी के सामने जेब किफायत नहीं कर सकती थी, तो अक्सर कर्ज लेना पड़ता था। मकरूज भी रहते थे हजरत। तबीयत खराब हो गई हजरत साहब की, बड़ी संजीदा अलील हो गए, करीबुल मर्ग नजर आए। मोहल्ले वालों ने सोचा हजरत साहब की तबीयत बहुत ही खराब है, कहीं हजरत साहब के साथ साथ हमारे कर्जे की रकम भी कब्रिस्तान में न पहुंच जाए। तो कर्ज वाले सारे जमा होकर हजरत साहब की खिदमत में आए। हजरत साहब ने जब कर्जखाहों का लश्कर आते हुए देखा तो चादर ओढ़ ली, सुकूत मर्ग तारी कर लिया। लोगों ने आकर सलाम अर्ज किया, नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब न दिया। उन्होंने करीब आके सराहने पहुंचकर कहा तबीयत कैसी है, मिजाज अच्छे हैं आपके, कुछ इफाका है, कोई जवाब न दिया। आज जवाब देना बड़ा खतरनाक था। लोग सराहने बैठ गए, एक दूसरे से बातों बातों में कहने लगे कर्जा बहरहाल अदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस है, जो शख्स मकरूज मरेगा उसका सारा इल्म, सारी इबादत, सारे सजदे, सारा जिक्र, सारा फिक्र कर्ज खा के खाते में चला जाएगा, वो तो खाली हाथ उठेगा। कर्जा बहरहाल अदा करना चाहिए। लेकिन हजरत साहब पे कोई असर नहीं, ये सुन रहे हैं और पचा रहे हैं, चुप करके सोए हुए हैं। इतने में गली से एक लड़के की आवाज आई, हलवे वाला आ गया, ताजा हलवा ले लो। हलवे का नाम सुनते हजरत साहब होश में आए, चादर उठाकर फरमाया इस लड़के को बुला लो। कर्ज खाओं ने कहा शुक्र है खुदा का, खुदा का शुक्र है, किसी उन्मान से होश में तो आ गए हजरत। लड़के को बुला लिया गया। हजरत ने पूछा भाई कितना हलवा है, उसने कहा जी तो फुल है, आप मेरे फर्स्ट कस्टमर हैं, मैं आपसे इंतजार किया करता हूँ, बोली क्या करता हूँ, फरमाइए कितना दे दूं। खैर साहब ने फरमाया आज सारा हलवा इनको खिला। लड़का बड़ा खुश हो गया, कर करके जाके बेचना पड़ता, थोक में एक ही जगह जा रहा है। कर्ज खा भी खुश हुए, कर्जे की रकम मिलती है नहीं मिलती, लुकमा कर तो मुयसर आया, यही गनीमत है। तो उन्होंने पहलू बदल बदल के हलवा खाया। हजरत साहब ने भी तनावल फरमाया, और जब हलवा खाया जा चुका हस्ब साहब एक चादर तान कर हजरत साहब फिर सो सुकूत तारी कर लिया। लड़का खड़ा देख रहा है, कुछ देर उसने इंतजार किया, फिर आहिस्ता से बोला जी वो मेरे हलवे के पैसे। कोई जवाब न मिला। जरा ऊंची आवाज से कहा जी वो मेरे हलवे की रकम। कोई जवाब नहीं। पांव छू के हिलाए हजरत साहब के, जी वो मेरे हलवे के पैसे जी। लोगों ने कहा बेटा हम तो यहाँ कोर्ट में डिमांड कर करके थक के बैठे हुए हैं, हमारी सुनी नहीं जाती तो तेरी ये नन्ही सी चूचू कौन सुनता है। इन अल्लाह सादरीन पे अमल करो बेटा, हजरत साहब लेना जानते हैं देना नहीं। सब्र से काम लो बस, यूं समझो हलवा जा चुका, ठिकाने लग गया। ये बच्चे के दिल पे चोट लगी, रोया। मां मारेगी, बाप के जूते पड़ेंगे, हलवा बेच के जाता हूं, दाल रोटी बनती है, आज खाली हाथ जाऊंगा तो वालिदैन मारेंगे। आंसू निकले, आहें, सिसकियां, चीखे, ठाड़े, फूट फूट कर वो बच्चा रो रहा है और सूफी साहब सो रहा। बच्चा रो रहा है, हजरत सो रहा है। इतने में एक आदमी रुपयों से भरा हुआ ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने आकर हजरत साहब से कहा जी ये गिफ्ट लाया हूं, कबूल फरमाइए, हदिया लाया हूं आपके लिए। हजरत साहब ने फिर चादर हटाई, उठ बैठे, हदिया कबूल किया। आने वाले ने कहा जी ये आपकी मिल्कियत है, जहां आप चाहें खर्च कीजिए, खुदा हाफिज, बंदा को इजाजत। वो चला गया। लड़के को हलवे के पैसे दिए, कर्जखान को कर्जा चुका दिया जो बच्चे जेब में डाले।
لوگ جانے لگے تو کہنے لگے حضرت یہ جو بٹن دبا کے آپ نے آدمی بلا لیا ہے روپوں کا ٹرے بھرا ہوا یہ ذرا پہلے دبا دینا تھا، نہ یہ لڑکا روتا نہ ہم بے قرار ہوتے، بٹن دبانے میں ذرا دیر نہیں کی آپ نے؟ فرمانے لگے بٹن دبانے کی بات کہاں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم قرض لینے کے لیے تو آ گئے، جیب میں میرے تھا کچھ نہیں کہ میں تمہارا قرض ادا کرتا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ مجھے آتا تھا کہ میں اس کے سامنے روؤں، خلوص سے دل کے ساتھ روؤں اور اس کی رحمت جوش میں آئے، اور تم میں سے تم جب آئے تو میں نے تمہارے چہرے پڑے، تم تو ایک سے ایک بڑھ کر خوراک نظر آئے، رونے والا مجھے تم نے کہاں نظر آ رہا تھا؟ پھر میں نے یہی ترکیب مناسب سمجھی کہ اس بچے کا حلوہ کھا لو، جب پیسے نہیں ملیں گے تو یہ روئے گا، اور جب بچہ روتا ہے تو وہ دل سے ہی روتا ہے، میں نے سمجھا جب یہ دل سے روئے گا تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی، اس کے رونے کی وجہ سے اس کی رحمت جوش میں آئی ہے، اس نے میری مشکل بھی آسان کر دی، تمہاری مشکل بھی آسان کر دی، آئندہ تم نے اس طرح کی مشکلیں حل کرانے کی کہ شاہ صاحب نسخہ بتا کے گئے ہیں، بس اسی پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا عزیز دوستو، یقین فرمائیے ہمیں مانگنا نہیں آتا، ورنہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، وہی ہے جو دیتا ہے، اس قدر دیتا ہے کہ ہمارا دامن تنگ ہو جاتا ہے، پھر کھانا بھی نہیں دیتا، کبھی اپنا احسان جتلاتا بھی نہیں، دنیا والے۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔